السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن ہمارے لیے تو دیش کے باہر کی یہ خبر جو ہمارے فلسطین کے لیے ہے، کیونکہ جب تک یہ آزاد نہیں ہوگی اس کے اوپر میں اپڈیٹ آپ لوگوں کو دیتے رہوں گا، کیونکہ جس طریقے سے جو بے چینی آپ لوگوں کو، بے قراری آپ لوگوں کو جو ستائی جاتی ہے، وہ اس بارے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ جبکہ ہمارے دیش میں بھی حالات ایسے ہو چکے ہیں، کیونکہ انتخابات چل رہے ہیں اور کئی جگہوں پہ تو ووٹنگ بھی ڈالی جا چکی ہے، کئی جگہوں پہ باقی ہے۔ لاسٹ 13 مئی آخری ہے، جو کہ تلنگانہ، آندھرا اور ایسے کئی جگہوں پر 13 مئی کو لاسٹ ڈالی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ان سارے چیزوں کے بیچ جو ہمارے دیش کے اندر جو چل رہا ہے، انتخابات کو لے کے گرما گرمی بڑی خطرناک چل رہی ہے، کیونکہ بعض ایسے جگہوں پہ بھی یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہے، ای وی ایم کو لے کر بڑی گڑبڑی چل رہی ہے، کئی ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں جو لسٹوں میں نام نہیں ہے لوگوں کا، اور خاص کر مسلمانوں کو ایک اکثریت دکھائی جا رہی ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جس کا نام نہیں ہونے کی وجہ سے کافی ایسے چیزیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر الیکشن کمیشن کوئی ایکشن نہیں لے رہا، نہ اپنا منہ کھل رہا، نہ کہیں بات کر رہا۔ یہ ایک تو ہونا ہی تھا، ہم نے پہلے سے بتاتے ہوئے آئے کہ یہ چیز تو ہوئے گی، لیکن پھر بھی اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو منظور ہے وہ تو برابر ہوگا انشاءاللہ، وہ تو دیکھیں گے بھی آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ کا اور حق کا ساتھ دیں گے، انصاف تو برابر ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ان سارے چیزوں سے ہٹ کے اس کے لیے کل الگ سے ویڈیو ہوگی، لیکن ابھی بڑھ چڑھ کر جو چل رہا ہے دیش کے باہر کی خبر سناؤں گا، جس طریقے سے فلسطین کی آزادی اور فلسطین کی رہائی کے لیے اب جو بات چل رہی ہے بالکل عالمی سطح پہ چل رہی ہے، جو کہ آج UNO یعنی اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے اس میں بیٹھک چلی ہے آج، وہاں پہ ایک جو میٹنگ جو بلائی گئی، ایمرجنسی میٹنگ، اس میں خلاصہ ہو گیا، اور وہاں کے اسپیکرز اور وہاں کے جنرل سیکرٹری، جیسا کہ پہلے کوفی عنان تھے اور ان کے جانے کے بعد جو ہے سو اور 2 بدلے ہیں، لیکن یہ تیسرا بندہ جو ہے وہ ایک ایماندار ہے، اور جس طریقے کی جو بات کی اس نے آج، یہ کافی اچھی بات کی، اور فلسطین کے حق کی بات کی، فلسطین کے حق کی بات کی، اور انصاف کی بات کی ہے۔ اس نے نہ امریکہ کو دیکھا ہے، نہ اسرائیل کو دیکھا ہے، جو اس نے جو ظلم کیا، جو اتیاچار کیا، وہی چرچا چھایا رہا، تقریباً 6 گھنٹے تک وہی بات چیت چلتی رہی، اور ادھر سے فلسطین کی طرف سے ایران بھی تھا، ترکی بھی تھا، اور بڑے ملکوں میں جو ہے سو یعنی دبدبہ تو ایران کا ہے۔ ایران کے جو مندوبین اور جو اسپیکرز ہیں واقعی بہت اچھی بات کی بات، اور وہ لوگ ایسے پروف، ایسے ثبوت سامنے رکھے ہیں جس سے اب نہ تو اس کا نکل پانا بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ ایک ہی سے یہ لوگ ایک لینڈے کے چٹے بٹے ہیں، لیکن یہ ایک چیز تو سامنے آ چکی ہے کہ فلسطین کی رہائی عنقریب ہے انشاءاللہ، اور غزہ کا جو اب حال ہے اس وقت تقریباً آدھے غزہ پہ جو ہے ایران کی فوج قبضہ کر رکھی ہے، ایران کی فوج قبضہ کر رکھی ہے، اور کئی اسرائیلیوں کو بندی بنایا گیا ہے، ان کے شہریوں کو بندی بنایا گیا ہے، ان کی ملٹری کو بندی بنایا گیا ہے، کئی ان کا ہتھیار لوٹا گیا ہے، کئی ایسے چیزیں ہیں جو
ایران اور یمن اور لبنان نے جو مل کے کیے ہیں، ان کے پیچھے سے جو سپورٹ کیا ہے، رشیا ہے، کوریا ہے، جو کہ مسلسل میں آپ لوگوں کو 2 دن سے تو وہ بتا رہا تھا، لیکن ابھی اختتام پہ ہے بالکل، کیونکہ جو مسئلہ جو ابھی نو جو پھنس چکی ہے، اگرچہ اور دیر کیے لوگ اور 3-4 دن میں، تو یقین مانیے کہ سارے اسرائیل پہ ایران کا قبضہ ہوگا، اور کوئی بھی بچانے کے لیے نہیں آئے گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ جو بھی بچانے کی کوشش بھی کرے گا یا بات بھی کرے گا، اس کی سپورٹ میں وہ مارا جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ تو اسی لیے ان کے پاس اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، کوئی چیز باقی نہیں رہی، کیونکہ اب بالکل آثار تو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہ آج کل میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب تقریباً نہیں بولے تو 14 سے 15 ہزار ایسے اسرائیل کے جو فوجی ہیں، جو ایران کے قبضے میں ہے، یمن کے قبضے میں ہے، لبنان کے قبضے میں ہے۔ اب یہ لوگوں کو چھڑانے کے لیے بھی جب بات یہ لوگ کر رہے ہیں، تو وہ لوگ سارے فلسطینیوں کو تو رہا یہ لوگ ایک ٹائم سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بچے کچے ہیں وہ بھی کر دینے کے لیے بغیر کوئی شرط کے، کیونکہ ان کو معلوم ہے بے حساب معصوم جانوں کو شہید کیا ہے ان کمزرفوں نے۔ اب لیکن جب اب ان کو ختم کرنے کی بات آتی ہے تو انہیں چلا رہے ہیں، انہوں خوف میں مبتلا ہے، اس لیے بغیر کوئی شرط کے انہوں چھوڑ رہے ہیں، تاکہ رحم آئے اور ان کے فوجیوں کو اور ان کے شہریوں کو، ان کے وطنیوں کو چھوڑ دے ایران۔ لیکن وہ چھوڑنے والا نہیں ہے جب تک سارے فلسطین کی آزادی نہیں ہوگی اور اس کو آزاد نہیں کیا جائے گا، وہ یہ چیز کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ چیز بھی بتا دوں میں آپ لوگوں کو، آج UN میں جو میٹنگ ہوئی، اس میں سعودی عرب اور دبئی کی طرف سے کوئی نہیں ہے، نہ سعودی عرب کا کوئی مندوب نظر آیا، نہ دبئی کی طرف سے کوئی نظر آئے۔ لیکن انہوں جاننے یا نہیں جاننے سے فرق کچھ بھی پڑنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے باہر رہ کر جو ہے سو ایمانداری بتا دی اسرائیل کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری اس میں سے ہیں۔ اور دیکھو بھائی، اگر سے میں نکل گیا فریم سے تو پھر گھپا گپ چالو ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو میں الگ رکھتے ہوئے دوری اختیار کر رہا ہوں ان سے، کیونکہ بس اللہ کو ایک ہی بات بولیں گے کہ ہم اللہ ان کے قہر سے ہم مسلمانوں کو بچائے بس، کیونکہ یہ کس نسل کے ہے اور ان کی ذہنیت، ان کی سوچ کیا ہے، انہوں چاہ رہے تھے کیا، یہ ساری چیزیں معلوم ہو چکی ہیں۔ اس لیے اس کو دہرانا یا اس کے اوپر بات کرنا سورج کو آئینہ دکھانے کے برابر ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں بغیر الجھے اور بغیر گئے کے اجازت چاہتا ہوں میں۔ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری تھی، الحمدللہ خود بھی دیکھو اور 4 بھائیوں تک دکھاؤ اور ویڈیوز کو پوری دیکھو، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے اور سننے میں بھی آئے اور حقیقت کا پتہ چل سکے۔ بہرحال کیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔